نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ آج جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم تھوڑا سا جو زائنزم ہے اس کی تاریخ کو ذرا دیکھیں گے کہ یہودی یہاں تک پہنچے کیسے، وہ اتنی پوزیشن آف پاور کے اوپر جو ہے کیسے پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا کہ مغضوب علیہم ہے، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب تھا، کوئی ان کو عزت نہیں تھی، ان کی کوئی مقام نہیں تھا ان کا۔ پوری دنیا میں ڈائسپورا ہوا جب ان کا خاص طور پہ سیکنڈ ٹیمپل گرا، جب ٹائٹس رومی نے ان کا دوسرا ٹیمپل تھا اسے گرایا، تو اس کے بعد سے پھر ان کا ڈائسپورا ہے، وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یورپ میں بہت مختلف علاقوں میں یہ پھیلے ہوئے تھے، اور بھی مختلف جو جگہوں پہ جہاں پہ بھی ان کو موقع ملا یہ وہاں پہ پھیل گئے، اور ہر جگہ پہ ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی جو ہے ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ جیسے کہ اچھوت ہے۔ پورے یورپ کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کرسچینٹی یہاں پہ آ چکی تھی، اور کرسچنز تو ظاہری بات ہے ان کو اپنا دشمن ہی سمجھتے تھے، اور ان سے نفرت کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہودی جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ معجزاتی طور پہ ہوئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جس کو وہ خدا مانتے ہیں، یہ یہودی جو ہیں اس کو ان کو جو ہے نہ صرف یہ کہ کوئی پیغمبر ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، بلکہ یہ کہ ان کو تو ایک جو ہے ولد الزنا قرار دیتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کی نفرت بہت زیادہ تھی ان کے دلوں میں، اور ان کو بھی اس لیے رکھا جاتا تھا گیٹوز میں، شہروں سے باہر، اور ایک خاص قسم کا یہ لباس بھی ہوتا تھا ان کا کہ یہ شہر میں جب آتے بھی تھے تو پتہ چلے کہ جناب یہ یہودی ہے۔ ہاں، خاص قسم کا ان کا وہ ہوتا تھا۔ تو یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ اب وہ پوزیشن دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے یہ پسے ہوئے تھے پوری دنیا میں، اور اب وہ پوزیشن آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ بڑی بڑی امپائرز کو آفر کیا کرتے تھے، برٹش امپائر کو جا کے آفر کرتے تھے کہ بھی اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے تو آپ کو ہماری سپورٹ کرنی ہوگی، ہم اپنی لابی جو ہے اس کو استعمال کریں گے۔ جوئش لابی جو ہے اس کا باقاعدہ نام تھا، لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ یعنی اس حد تک انہوں نے جو ہے اپنا اثر و رسوخ جو ہے بڑھایا، اور مال بھی بہت ان کے پاس تھا۔ یعنی پورا سمجھ لیں کہ جو فائنینسنگ سیکٹر تھا یو ایس کے اندر، وہ ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ تو یعنی اتنی پاورفل پوزیشن پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ تھوڑی ہسٹری ہے جو ہم نے آج دیکھنی تھی، ہم نے بتایا تھا۔ تو یہ جو زائنزم کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی، اور زائنزم کیا ہے، صہیونیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اکثر آپ نے سنا ہو یہ زائنسٹ ہے یا یہ صہیونی قوتیں ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس کی ہسٹری ذرا آپ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اصل میں اس تحریک کا جو بانی تھا وہ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل۔ یہ 1860 میں پیدا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کوئی خاص ان کو مقام حاصل نہیں تھا، لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ گو کہ ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ان کا مقام نہیں تھا، لیکن یہ اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دلاتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ چاہے پولیٹیکل سائنس میں، اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی فیلڈ میں دیکھ لیں، آپ فلسفی کی فیلڈ میں دیکھ لیں، سوشیولوجی کی فیلڈ میں دیکھ لیں، ٹاپ کے جو اسکالرز ہیں نا وہ جو ہیں۔ مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو اتنے پسے ہوئے ہیں، اتنی سخت غلامی میں ایک طرح سے ہیں، لیکن سوچ غلامانہ کبھی نہیں ہوئی ان کی۔ یہ بات ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ غلامی تو مسلط ہو ہی جاتی ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں رائز اینڈ فال ہے، ہر رائز کو فال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو لوگوں کے درمیان ہم پھیرتے رہتے ہیں، کبھی تم غالب ہوگے تب کبھی تم مغلوب ہوگے۔ لیکن مغلوب ہو جانا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ذہنی طور پہ مغلوب ہو جائیں، ذہنی طور پہ آپ غلام ہو جائیں۔
یعنی ایون کہ ان حالات کے اندر یہ حیرانگی ہوتی ہے. اب اس پورے ایرا کو آپ جب دیکھتے ہیں تو ٹاپ کے اسکالرز ان کے ہوتے تھے. تو یہ بندہ بھی آپ دیکھیں کہ 1860 میں پیدا ہوا، 1878 میں جب یہ 18 سال کا تھا تو یہ خاندان سمیت جو ہے نا وینا آ گیا. ٹھیک ہے، وینا اس وقت بڑا سینٹرل ایک مقام تھا. اور یہیں سے پھر 1884 میں اس نے یونیورسٹی آف وینا سے قانون میں پی ایچ ڈی کی، اسکالر تھا. اور اس کے بعد پھر بہت ہی زبردست مصنف، صحافی اور ناولسٹ بنا. پھر ایک اپنی جو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ایک بڑا ہی با اثر اخبار تھا وینا میں، اس میں یہ پیرس کا جو ہے کور کورسپونڈنٹ بن گیا. پیرس کو یعنی وہ جو ہے کور کرتا تھا. اچھا، پہلے تو یہ یہودیوں کے لیے سیپریٹ ریاست کا قائل نہیں تھا. یہ اسیمیلیشن ان کا ایک اصول تھا کہ جی ہمیں کوئی ریاست نہیں بنانی، بلکہ ہم جو ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے ہم جو ہے ان کے اندر اب جو ہے ضم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ضم کر لیں گے. لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ پھر یہ اس کا قائل ہو گیا کہ اب یہودیوں کی سیپریٹ ریاست ہونی چاہیے. اور اسی مقصد کے لیے اس نے پھر جو ہے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام رکھا گیا زائنسٹ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے پھر اس نے گلوبل فنڈ قائم کیا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں وہ سب جو ہے اپنے پیسے ادھر جمع کرائیں. اور اس کے لیے پھر یہ پوری دنیا میں جو بھی اثر و رسوخ رکھنے والے یہودی تھے ان سے جا کے ملا، اور جو بھی ان کے دوست تھے یا ان کے الائز تھے ان سے جا کے اس نے ملنا شروع کیا. اچھا، اس کی جو کال تھی، جو یہودی لیڈرز تھے انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ جو ریبائز تھے، جو اصل میں یہودی تھے، وہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ہماری کوئی ریاست بنے. وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ عذاب ہے، ہمیں اب واپس جو ہے اس خطے میں نہیں جانا، کیونکہ اگر ہم واپس جائیں گے تو وہ پھر ہماری گریو یارڈ بنے گی، یعنی وہاں پہ پھر ہماری تباہی ہوگی. ان کے جو بڑے ہیں ان کو پتہ ہے، یہ سب پیشن گوئیاں ان کے پاس ہیں. لیکن جو ایسٹرن یورپ میں رہنے والے یہودی تھے اور یہ بڑے بااثر یہودی تھے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا پورے طریقے سے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اسٹرگل کرو، ہم تمہارے ساتھ. تو اس نے پھر 1896 میں اپنی مشہور کتاب لکھی تھی جوئش اسٹیٹ. اس میں پھر ایک جوئش اسٹیٹ کا اس نے پورا ایک نقشہ بتایا. اور اس میں دیکھیں وہ کیا بات کرتا ہے اس کتاب کے اندر. وہ کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ ایک حیرت انگیز یہودی نسل وجود میں آئے گی. پیشن گوئی دے رہا ہے کہ ایک بڑی زبردست یہودی نسل اب آگے وجود میں آئے گی. مکابیین پھر سے عروج حاصل کریں گے. مکابیین کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دوسری دفعہ ان کو جو ہے عروج عطا کیا تھا. ٹھیک ہے، مکابی بغاوت مشہور ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں. یہ پہلی دفعہ ان کا زوال ہوا تھا نا، جب یہ جو بخت نصر ہے اس نے ان پہ حملہ کیا تھا اور یروشلم کی اینٹ سینٹ بجا دی تھی، اور یہ پھر چلے گئے تھے. ان کو وہ کیپٹیو بنا کے لے گیا تھا بیبلونیا، بابل. وہاں سے پھر جو ہے کچھ حالات ان کے پلٹے جب سائرس اعظم کا ظہور ہوا ایران کے اندر. سائرس اعظم جو ہے وہ بڑے ہی نیک بادشاہ تھے. ان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ہے، ذوالقرنین انہیں کہا جاتا ہے. تو ذوالقرنین جو سائرس اعظم جو تھے، یہ وہ عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے پھر ان کو دوبارہ سے یروشلم کو بسانے کا موقع دیا. واپس ان کو موقع دے دیا گیا کہ تم آؤ اور اپنا ٹیمپل دوبارہ سے تعمیر کرو. اس کے بعد پھر ان کا ٹیمپل بنا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر آخرکار جو ہے ان کے ہاتھ میں یہ معاملات نہیں رہے تھے. رومنز ان کے اوپر جو ہے وہ رومنز خیر بعد میں آئے تھے. پہلے جو ہے ان کی اسٹرگل چلتی رہی وہاں پہ جو سکندر مقدونی کے ساتھ. سکندر مقدونی جب آیا تو اس نے پھر سائرس اعظم کی جو لیگیسی تھی اس کو ختم کر دیا تھا، اور بعد میں ساری حکومت جو تھی پھر وہ اسی کے آگے کمانڈرز کے پاس آ گئی تھی. یہ لوگ تو جو ہے انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان کے اوپر. تو یہاں پہ بھی جب ظلم اپنے انتہا کا پہنچا تو اس کے خلاف پھر ایک بڑی بغاوت ہوئی تھی جسے مکابی بغاوت کرتے ہیں. اور اسی کے بعد پھر ان کو دوسرا عروج ملا تھا جب ان کا دوبارہ ٹیمپل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا اور ان کو ایک طرح سے حکومت ملی. تو وہ کہتا ہے کہ مکابیین جو ہیں پھر سے عروج حاصل کریں گے. اور میں اپنے الفاظ پھر سے دہراتا ہوں، وہ یہود جو ریاست کی آرزو کرتے ہیں انہیں ملے گی. آخرکار ہم اپنی زمین پر بسیں گے اور ہم امن سے اپنے گھروں میں فوت ہو سکیں گے. ہماری آزادی دنیا کی آزادی ہوگی، ہماری دولت دنیا کی دولت ہوگی. یعنی یہاں تک آپ دیکھیں کہ اس کے نظریات کوئی ایسے نہیں ہے، سیٹینک نہیں ہیں.
مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک ریاست ہوگی اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور پوری دنیا کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، ہماری بڑائی سے ان کی عزت ہوگی، اور وہاں ہم اپنی فلاح کے لیے جو بھی کوشش کرنا چاہیں کریں گے، انسانیت کے لیے بھی سود مند یہ بات، یہ ریاست جو ہے انسانیت کے لیے بھی سود مند ہوگی اور طاقت بخش ہوگی۔ اب یہ سارا اس نے اپنی جو ہے اس کتاب کے اندر نقشہ پیش کر دیا، اور اسی کی بنا پر پھر جو ہے پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی اس کی، اور پوری جو دنیا میں جو جوز تھے جو پھیلے ہوئے تھے انہوں نے پھر اس کی بات کو سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ جڑنا شروع کر دیا۔ اس لیے پھر جب کافی لوگ اس کے ساتھ آ گئے تو اس نے 1897 میں 1897 میں یہ کتاب جو ہے 1896 میں لکھی، اور ایک ہی سال میں اس کو اتنی پاپولیرٹی مل گئی تھی کہ 1897 میں اس نے پھر جو ہے فرسٹ زائنسٹ کانگریس قائم کی، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے جیوز جو ہیں ان کی ایک کانگریس بنائی، اور وہاں پر پھر جو ہے یہ طے کیا گیا کہ اب ہم نے ایک سیپریٹ سٹیٹ اب حاصل کر کے چھوڑنی ہے بائی اینی مینز نیسیسری، ٹھیک ہے، یعنی یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہاں پہ ہماری سٹیٹ اب بن کے رہے گی، یہاں پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور اسی وجہ سے جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر جو زائنسٹ آرگنائزیشن ہے اس کو ایک پولیٹیکل ونگ کی حیثیت حاصل ہوگی، اور یہ اس کا پہلا پریزیڈنٹ بنا جو ہرزل تھا۔ اس نے پریزیڈنٹ بنتے ساتھ ہی جو ہے پہلا کام یہ کیا کہ ایک رسالہ نکالا ہفتہ وار، اور اس کے ذریعے سے جو بھی اپنی سٹرگل ہے اس کا آغاز کر دیا، اپنی بات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1902 میں ہرزل نے ایک اور بڑی مشہور تصنیف لکھی، یہ اس کا ناول تھا کہ الٹ نیو لینڈ، یعنی اولڈ نیو لینڈ۔ اس پہ بھی اس نے وہ ساری باتیں پیش کی کہ کس طریقے سے جو ہے اسرائیل ایک ایسی ریاست ہوگی جو کوآپریٹو ریاست ہوگی۔ اس نے پھر پورا ماڈل دیا، ایک سوشل ریاست ہوگی جس میں تمام لوگ مل کے جو ہے حکومت کریں گے، اور اس کے تمام جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی اس کے جو آرگنز ہیں، ان کا سب کا اس نے تفصیل سے ذکر کیا۔ اچھا، اب یہاں سے جب یہ سارا کچھ اس نے کام شروع کر دیا تو پھر اب اس کی لابنگ جو ہے شروع ہوئی، بڑے بڑے لیڈر سے جا کے ملنا اس نے شروع کیا، اور یہاں سے پھر جو ہے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ غالباً یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں وہ جو ہے نا وہ ان کے جو پروٹوکولز ہیں وہ انہوں نے طے کیے تھے، یہ پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف دا زائون جو ہیں، یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ واقعی اس کو پڑھ کے اس میں سے شیطنت ٹپکتی ہے، مطلب ایسا یہ اس میں تمام آگے آنے والے دور میں جو انہوں نے کرنا تھا کام، چاہے وہ میڈیا کو قابو کرنا ہے، چاہے وہ اور طریقے سے لوگوں کا استحصال کرنا ہے، وہ سارا انہوں نے درج کر دیا گیا، اس کے اندر جو ہے درج کر دیا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ تو وہ پبلکلی ڈاکومنٹ اویلیبل ہے کہ یہ جو انہوں نے پروٹوکولز میں کیا بات کی تھی، اور ان کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان تھا، غریب بات ہے کہ خود نہیں ایسا ڈرافٹ کر سکتے ڈاکومنٹ۔ تو یہ زمانہ تھا، پھر جو ہے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے پرانا کر دیا اور اتنا زیادہ انفلوئنس بڑھایا۔ اور یہ انفلوئنس کیسے بڑھاتے تھے؟ یہ کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کرپٹو جوز۔ کرپٹو جوز کا کانسیپٹ کیا تھا کہ اگر اس زمانے میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی، عثمانی خلافت کی حکومت تھی، تو یہ کہتے تھے کہ بھئی اوپر سے مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور پینیٹریٹ کرو، جو ہے وہ جو بھی ان کے انفلوئنشل طبقات ان میں پینیٹریٹ کرو۔ اس طریقے سے جہاں پہ جو عیسائیت، جہاں عیسائی ہیں وہاں پہ عیسائیت اختیار کر لو اور وہاں پہ پینیٹریٹ کرو۔ تو اس طریقے سے جہاں پہ بھی ان کو موقع ملا، یعنی ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو۔ اور یہ اسی کے بارے میں جو ہے یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ان کی خصلت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کرتے تھے۔ سورہ مائدہ میں ذکر آتا ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ یہ کفر لیے ہوئی داخل ہوتے ہیں اور اسی کو لے کے نکلتے ہیں، حالانکہ زبان پہ تو انہوں نے جھوٹ موٹ کہا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اندر جو ہے دل کے اندر کفر ہے، کفر کے ساتھ ہی ہے، کفر کے ساتھ ہی گئے۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو بھی یہ چھپا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو کرپٹو جوز انہیں کہا جاتا ہے، یہ ہر جگہ پھیلے پھر خیر جو پروٹوکولز اگر آپ پڑھیں نا، نہیں وہ کرپٹو کرنسی تو وہ بعد میں وہ اس کا نام رکھا گیا، لیکن ان کو ایک خاص وجہ سے کرپٹو جوز کہتے ہیں، کیونکہ یہ یعنی منافق جوز آپ کہہ رہے ہیں نا، تو منافق وہ تو منافقین کے لیے، وہ تو منافقین کے لیے، یہ خاص طور پہ ان کے لیے، یہ باقاعدہ جو ہے ان کا پلان تھا یہ کہ ہم نے جناب اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پینیٹریٹ کرنا ہے۔
اور یہی ٹیکنیک جو انہوں نے یوز کی کہ جتنے بھی بڑی بڑی امپائرز تھیں، جتنی اس زمانے میں جو، چاہے وہ برٹش امپائر تھی، چاہے وہ پولش سلطنت تھی، یا جو بھی مطلب اس زمانے میں تھے نا، رشینز کے اگر دیکھا جائے کہ رشینز کا جو ہے معاملہ ہے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے طریقے سے پینیٹریٹ کیا ہوا تھا اور اپنی بڑی تحریک کھڑی کی ہوئی تھی. اور امریکہ میں خاص طور پہ تو انہوں نے پورا جو وہاں کا جو فائنینشیل سسٹم تھا وہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ فرنگ کی رگ جہاں پنجہ یہود میں ہے. تو وہاں پہ بڑے پلاننگ سے انہوں نے، اور وہ پوری ایک داستان ہے کس طریقے سے انہوں نے پورا فائنینشیل سیکٹر جو ہے، یعنی منی جو تھی، اس کو اپنے ہولڈ میں کر لیا تھا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ان کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، جوش لابی سے لوگ ڈرتے تھے، بڑی بڑی امپائرز کے جو حاکم تھے، جو لیڈرز تھے، وہ ڈرتے تھے. یعنی اتنا انہوں نے انفلوئنس کریٹ کر لیا تھا. ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک انکاؤنٹر ہے یہ، جس کا ذکر آتا ہے تاریخی کتابوں میں، کہ ہرزل جو تھا یہ ہر جگہ جا کے ملتا تھا، سب سے ملتا تھا. تو یہاں تک کہ یہ اتنی اس کی جرت تھی کہ سلطان عبد الحمید دی سیکنڈ جو تھے، عثمانی خلیفہ تھے آخری، تو ان سے بھی جا کے اس نے کہا کہ میں نے ملنا ہے. تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، میں اس سے بالکل نہیں ملتا. تو پھر اس نے اپنے ایک بڑا قریبی اس کا دوست تھا، ایک پولش تھا، یہ پولش کوئی اہم عہدیدار تھا، پولینڈ تو ان کا مرکز رہا تھا. تو اس نے جو ہے ایک لیٹر بھیجا، اس کے نام پیغام بھیجا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اگر تم ہمیں فلسطین کے اندر آباد ہونے کی اجازت دیتے ہو تو ہم اوٹومن امپائر پہ اتنے قرضے ہیں وہ سب ختم ہم پے کریں گے. جسٹ آپ دیکھیں، اندازہ چیک کریں کہ اس وقت ان کے پاس کتنا پیسہ تھا. آفر کر رہا ہے سلطان عبد الحمید دی سیکنڈ کو کہ اگر آپ ہمیں یہاں پہ اجازت دے دیں تو سارا جو ڈیٹ ہے نا عثمانی خلافت کے اوپر وہ ہم پے کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی اور پھر اور بھی وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے جو عثمانی سلطنت ہے اس کے حق میں پروپیگنڈا کریں گے جو ہے یورپ کے اندر. تو یہ سارا اس نے آفر کیا کہ آپ ہمیں استعمال کریں، آپ ہمیں اگر یہ موقع دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی پوری لابی کو استعمال کریں گے، آپ کی حکومت کو مستحکم کریں گے. خیر سلطان جو تھے اس میں غیرت تھی، ظاہری بات ہے، جتنا بھی گیا گزرا ہو مسلمان بہرحال یہ تو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ میں 1 انچ بھی جو ہے تمہیں نہیں دوں گا، چاہے تم جتنے مرضی مجھے پیسے آفر کر دو، چاہے تم جتنے مرضی جو ہے مجھے جو تحائف دینا چاہو یا مجھے تم لالچ دینا چاہو، میں نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ جو زمین ہے، یہ سرزمین جو ہے میرے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں سے حاصل کی ہے، میں ایسی غداری نہیں کر سکتا. اس نے پھر ایک دفعہ یہ لیٹر بھجوایا، لیکن اس کا یہی جواب جو ہے سلطان عبد الحمید سیکنڈ نے اس کو دیا. اچھا، اب اس زمانے میں ینگ ٹرکس کے نام سے ایک بڑی موومنٹ شروع ہوئی اوٹومنز کے اندر، اور یہ سارے بیسیکلی جو تھے ان میں یہ خاص طور پہ یہ کرپٹو جیوز تھے. فری میسنز اس زمانے میں جو ہے پورے طریقے سے ان کے ساتھ تھے، یہ سارا انہی کا جال تھا. یہ سیبیٹینز تھے اور پھر فری میسنز تھے، یہ بڑی تاریخ تھی. اور اس کے اندر جو ہے ایسے لوگ تھے جو بڑی کی پوزیشن کے اوپر بیٹھ چکے تھے. جیسے آپ وہاں کا جو وزیر تھا، گرینڈ وزیر طلعت پاشا، اب اس کا بڑا کلوز، بڑا قریبی فرینڈ تھا ایمانوئل کراسو، وہ خاص طور پہ جو ہے فری میسنری کو چلاتا تھا. اور وہاں سے باقاعدہ آ کے اس نے یہ پیغام دیا سلطان کو کہ ہم آپ کو ڈی تھرون کروانے لگے ہیں، تو اس لیے اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں جو ہے عہدے سے ہٹا دیں گے. اور یہاں تک کہ پھر بعد میں جو ہے سلطان عبد الحمید نے اس بات کو تسلیم بھی کیا. یہ ایک لیٹر ہے ان کا جو اپنے شیخ کو انہوں نے لکھا، اور اس میں کیا لکھتے ہیں، یہ 1913 کا لیٹر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنی خلافت کو چھوڑ رہا ہوں اس ظلم اور اس دباؤ کی وجہ سے جو ینگ ٹرکس نے میرے پر ڈالا ہوا ہے. یہ جو گروپ ہے یہ جو ہے یہودی ریاست کو قائم کرنا چاہتا ہے یہاں پر، اور یہ مجھے جو آفر کر رہے ہیں یہ 150 ملین برٹش گولڈ پیسز آفر کر رہے ہیں. اس زمانے میں 150 ملین برٹش گولڈ پیسز آفر کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور میں نے بتا دیا کہ جو تم مرضی کر لو، میں ایسا نہیں کروں گا. تو یعنی اتنا بڑا پریشر تھا کہ آخر کار جو ہے اس کو ڈی تھرون کر دیا گیا. یہ تھیسالونیکی جو ایک علاقہ ہے وہاں پر، وہاں پہ ان کے سارا جو ہے گھر تھا، اور وہاں پہ کرپٹو جوز بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ساری سازشیں وہاں پر ہوتی تھیں.
تو نہیں اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ اپنی اس شیطانیت سے یہ پوری دنیا میں جتنے بھی بڑی بڑی امپائرز تھیں انہیں اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکے تھے. اب یہاں تک یہ انفلوئنشل تھے کہ جب برٹش کو انہوں نے آفر کیا کہ دیکھو تم اگر یہ ہماری ریاست قائم کروا دیتے ہو تو ہم یو ایس کو اس جنگ میں لے آئیں گے. اب وہ پتا ہے کہ اس وقت یو ایس جو تھا جنگ میں نہیں تھا، بات ہو رہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی. ٹھیک ہے جی، ہم یو ایس کو اس جنگ میں لے آئیں گے اور ہمارے جو لابی رشیا میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو اس جنگ سے روکے گی، اس کو باہر رکھے گی. تو اس طرح کے آفر کرتے تھے آگے، اور برٹش نے جو ہے اس لیے ان کی پھر آفر قبول کر لی. اور 1917 میں جو ہے وہ جو بتا آپ کو بلفور ڈکلریشن جو ہے وہ کیا گیا. یہ سارا معاملہ جو ہے بیسیکلی اسی چکر میں تھا. تو برٹش نے جو ہے آخرکار ان کی بات مان لی اور جو ہے بلفور ڈکلریشن کے بعد پھر جو جو اسٹیٹ ہے اسے اسٹیبلش کر دیا گیا. اب یہاں پر شروع میں تو خیر بہت زیادہ ریزسٹنس تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ معاملہ جو ہے وہ نارملائز ہوتے چلے گئے. اور یہ جناب 1947-48 کے اندر خاص طور پہ جب یہ اسٹیبلش کیا گیا اور باقاعدہ طور پہ جو ہے اسٹیبلش کر کے اعلان کر دیا گیا، تو پھر عربوں نے تو نہیں مانا. میں نے لاسٹ ٹائم جو ہے پوری تاریخ بتا دی تھی کہ عربوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن کیا کرتے، عرب بہرحال کوشش کرتے رہے 1967 میں، لیکن جو ہے ایک بہت بڑی شکست ہوئی عربوں کو. اور اس کے بعد سے پھر معاملہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی. اس سب سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ارج ہوتی ہے، ایک ڈیزائر ہوتا ہے کہ ہم نے غالب آنا ہے، ہم نے انفلوئنشل ہونا ہے، ہم نے غلامی قبول نہیں کرنی ہے. اگر یہ ڈیزائر ہمارے اندر ہو تو پھر ہم راستے نکال سکتے ہیں. جیسے یہ لوگ تھے کہ ان کے پاس کوئی مواقع نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مواقع پیدا کیے اور آخرکار جو ہے دنیا کے اندر اتنا انفلوئنس کریٹ کر لیا. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ ویسے غلام ہو گئے، لیکن ذہنی طور پہ بھی غلام ہو گئے. ہمارے اندر وہ ڈیزائر ہی نہیں ہے، وہ ارج ہی نہیں ہے کہ ہم نے یار اس سے نکلنا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ پچھلے جتنا بھی عرصہ رہا ہے، اب تو چلو مسلمانوں کو آزادیاں بھی مل چکی ہیں، یعنی کسی حد تک جو ہے مسلمانوں کے آزاد ممالک ہیں. کوئی ٹاپ کا اسکالر ہم پیدا کر سکیں؟ یہ اس وقت ٹاپ کے اسکالرز پیدا کر رہے تھے جب یہ گھیٹوز میں رہ رہے تھے. یہ مینٹالٹی ہوتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، بچہ ہمارا جو ہے ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھے گا اور ٹاپ اسکالر بنے گا. ہمارا تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں. تو ڈیزائر ہی نہیں ہے ہمارے اندر. تو پھر ہم غریب بات ہے کہ پھر یہاں پہ دنیا کے اندر کوئی عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تو اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ جہاں پہ بھی ہوں گے ان کے پاس ذلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تھوپ دی. یہاں پہ بہرحال ایک جو ہے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جس پہ پھر ہم جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا جو سیشن ہے.